ناظرین، آج ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کا خواہش مند ہے، اس چیز پہ حریص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، کہ دنیا سے جائے تو وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ جنت کی ضمانت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ کسی بھی قیمت پہ لینے کو تیار ہو۔ تو میں روایات پڑھ رہی تھی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جن میں پہلا شخص وہ ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے صلح کی خاطر اپنی بات سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائے اور جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ پہلا شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ ضمانت دی ہے، ضمانت کے لفظ ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب ہمارے ہاں نا جھوٹ کو جھوٹ سمجھے ہی نہیں جا رہا، جھوٹ کو بھی مختلف اور نام دے دیے گئے ہیں، ٹائٹل چینج کر کے جھوٹ بولتے بھی اور کہتے ہیں بہانہ کر لیا، یا کوئی اس طرح کے لفظ مذاق میں تھا، تو مذاق میں بھی جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ پریشان ہونا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور چاہے وہ جس کی جتنی بھی عبادات ہوں اور اس کی نیکیاں ہوں، بد اخلاقی کی وجہ سے وہ اس کو بہت جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا، خسارہ پائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سو اخلاق جو ہیں، اخلاق حسنہ، وہ بہت میٹر کرتے ہیں، اور اگر پہلے کوئی کمی کوتاہی ہے بھی تو یہ بات سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بہتری پیدا کریں اور اپنے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہم جھگڑا بھی نہیں کریں گے۔ جھگڑا اگر کہیں ہو بھی جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، صلح کی خاطر اس جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائیں، 2 قدم ہو جائیں پیچھے، تو اس سے ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم جھگڑا کر کے بھی دیکھیں، جنگ یا لڑائی میں جیتتا کوئی بھی نہیں ہے، انسانیت ہار جاتی ہے، انسان کی اخلاقیات ہار جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ نے 4 سنا لیں یا آپ نے کچھ جو ہے وہ باتیں زیادہ کر لیں تو آپ جیت جائیں گے، تو جیتتا کوئی بھی نہیں ہے، لڑائی میں بھی جنگ میں بھی ہمیشہ جو ہے وہ انسانیت کی ہار ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو شیطان ہے نا وہ انسان کو یہ صلح سے یا جھگڑے سے نا یعنی بچنے سے روکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ابھارتا رہتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، آپ کی عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی یا آپ جو کمزور سمجھے جائیں گے۔ جبکہ جھگڑا کرنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑا کرنے سے پہلا نقصان جو انسان کا یہ ہے کہ دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو ختم کرنے کا، جلانے کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر حسد اور اناد ہوگا، بغض ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، تو وہ دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے لیے فکر سے جو ہے، اللہ کی عبادت سے وہ دل خالی ہو جائے گا، نور ایمان سے خالی ہوگا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، غفلت آنا شروع ہو جائے گی دل میں۔ تیسری جو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے کہہ لیں کہ دوزخ کے قریب ہوتا جائے گا جب وہ اس طرح کے غلط اعمال میں پڑے گا، نیکی کرنے کا دل نہیں کرے گا، نیکیوں کی طرف سے اس کا دل جو ہے وہ سست ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم میں پڑھ رہی تھی اور بڑی اہم وہ اس موضوع کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہدایت کے بعد، جب اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، علم دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے، تو اس کی گمراہی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب وہ قوم جھگڑالو ہو جاتی ہے، آپس میں بلا وجہ کہہ لیں یا بغیر کوئی خاص بڑے مقصد کے بحث مباحثہ یا کہہ لیں کہ جھگڑالو ہو جائے وہ قوم، اس کی تباہی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ پیار سے، محبت سے، خوش اخلاقی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے میل ہے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنی
یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے پاک اور صاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔